اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 ہے، 62، 63 اور 64۔ اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، یہ بے شک اللہ وہی حق ہے اور بے شک اس کے علاوہ وہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بہت باریک بھی اور بہت ہی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور بے شک اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو چل رہی تھی اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنے مالک اور اپنے خالق کو پہچانو، اس اللہ کو پہچانو جو تم پر بے انتہا مہربان ہے اور اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور وہی ہے جو فیصلے کرنے والا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور تم کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہو، کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھ بیٹھے ہو، کسی اور کو مصیبتیں دور کرنے والا سمجھ بیٹھے ہو۔ افسوس یہ ہے کہ تم اپنے مالک کو پہچان نہیں پائے۔ افسوس یہ ہے کہ تم نے اس اللہ کو نہیں جانا جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، پوری نسل انسانی کو پیدا کیا، کل کائنات کو، کل مخلوقات کو، حشرات الارض اور تمام حیوانات کو پیدا کیا۔ یہ جو بھی تم دیکھ رہے ہو یہ سب اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ ان جہانوں کا بھی پروردگار ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے اور تم جانتے بھی نہیں ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 61 کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ وہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا یہاں پر کہ تم جان لو، ذالکا یہ بات ہے، جان لو تم، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ تم جس کو بھی پکار رہے وہ سب باطل ہیں، تم غلط جگہ پکار رہے ہو۔ دینے والا، عطا کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، تمہاری بگڑی بنانے والا، مشکل کشائی کرنے والا، وہ سب اللہ ہے، وہی ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، اور تم جن کو سمجھتے ہو وہ سب باطل ہے۔ تم غلط جگہ پر پکار رہے ہو، تم ایسے لوگوں کو پکار رہے ہو جن کو تمہیں نہیں پکارنا چاہیے، جو اس دنیا سے جا چکے۔ اب تم ان کو آوازیں دے رہے ہو، ان سے فریاد کر رہے ہو، ان سے دعائیں مانگ رہے ہو، التجائیں کر رہے ہو، ان سے رزق طلب کر رہے ہو، اولاد طلب کر رہے ہو، خوشیاں مانگ رہے ہو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے اور جن کو تم پکار رہے ہو ان سب کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جہاں پر اس کا کوئی وہ قابل تذکرہ شے تھا ہی نہیں۔ آج تم جن کی دہائی دے رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم آوازیں دے رہے ہو، ایک وقت ان کے اوپر ایسا گزرا ہے جب یہ محتاج تھے، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ ہم نے ان کو رزق دیا، ان کو سماعت دی، بصارت دی، قلب و جگر دیا، دل و دماغ دیا، رگوں میں خون دوڑایا۔ ہم نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا،
اور پھر ہم ان کو دنیا میں لے کر آئے اور اس کے بعد ان کو قوت دی اور توانائی دی اور طاقت دی، اور آج تم ان کو پکارتے ہو؟ جو سب کچھ کرنے والا ہے اس کو آواز نہیں دیتے؟ جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے تم اس کو نہیں پکارتے؟ اس اللہ کو نہیں پکارتے جو ان سب کا حاکم ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کا آقا ہے، جو خلاق عالم ہے، تم اس کو نہیں پکارتے؟ تم اپنی پیشانی کہاں جھکا رہے ہو؟ تم اپنے ہاتھ کہاں پھیلا رہے ہو؟ تم کس سے دعائیں کر رہے ہو؟ تم کس کو پکار رہے ہو؟ کس سے التجائیں کر رہے ہو؟ آؤ اور اپنے مالک کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، جان لو بے شک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے سب باطل ہے، اور بے شک اللہ هو العلی، بہت بلند و بالا ہے، الکبیر، سب سے بڑا ہے، وہی ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہی ہے جو تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہے جو تمہاری زندگیوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، تمہاری تقدیر بنانے والا ہے۔ تم اگر بدحالی میں ہو، پریشان حالی میں ہو، تو اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تاکہ وہ تمہیں خوشحالی عطا کر سکے۔ اگر تم افلاس سے گزر رہے ہو، فقر و فاقے سے گزر رہے ہو، تو تم جان لو کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کے دہانے کھول دینے والا، بے حساب کتاب رزق عطا کرنے والا، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، بے انتہا طاقتور، بے انتہا قدرت والی، بے انتہا قوت والی، بے انتہا طاقت والی، وہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ جب یہ کہا جاتا ہے تو بہت جگہ پر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے یعنی تم نے جانا نہیں۔ دیکھنے کا مطلب وہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں، دیکھنے کا مطلب اس کا علم رکھنا۔ کیا تم نے دیکھا؟ جیسے کہا گیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یعنی الم تعلم، کیا تم نے جانا نہیں؟ تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس کے بعد زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ وہ زمین جو بالکل بنجر پڑی ہوئی تھی، دھول اڑ رہی تھی، خاک اڑ رہی تھی وہاں پر، لیکن اس زمین کے نیچے بیج دفن تھے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، سورج کی شعاعیں ان پر پڑ رہی تھی، تیز لو کا عالم تھا، دھوپ تیز تھی، جب ہوائیں چلتی تھی تو گرد و غبار اڑتا تھا، چٹیل میدان پڑا ہوا تھا، لیکن اچانک اللہ نے بارش فرمائی اور اس کے بعد جو اس کے اندر بیج پڑا ہوا تھا اللہ نے اس کو قوت بخشی، تحریک پیدا ہوئی، اور وہ ننھی منھی کوپلیں اپنا سر، زمین کو پھاڑ کر اپنا سر نکالا انہوں نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین جو چٹیل میدان تھی وہ سبزہ زار ہو گئی، مرغزار ہو گئی، وہ زمین ہری بھری ہو گئی، لہلہا اٹھی۔ وہ جو زمین مردہ تھی اب دیکھو تو وہاں پر وہ زندہ نظر آنے لگی، خوشحالی دوڑنے لگی۔ اللہ بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے، وہ اسے واقف ہے، وہ زمین کے اندر پڑے ہوئے ہزاروں کروڑوں ان بیجوں سے واقف ہے کہ کس کو زندگی دینی ہے، کس کو باہر نکالنا ہے، کیسے سبزہ زار بنانا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ بہت باریک بھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے یہ کتاب اتاری ہے، یہ نبی اتارے ہیں، تم قرآن پاک کو پڑھو، نبی کے فرمان کو سنو اور اپنے مردہ دل کو زندہ کر لو۔ یہ تمہارا جسم تو ہے جو چل پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن ابھی وہ اس کے اندر زندگی نہیں آئی ہے، ابھی روح میں بالیدگی نہیں آئی ہے، ابھی تم حقیقی معنی میں زندہ نہیں ہو، ابھی تو تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ابھی تو تم نے رسول اللہ کو نہیں پہچانا، ابھی تو تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، ابھی تو تم نے اللہ کا پیغام نہیں سنا، ابھی تو تمہاری زمین مردہ ہے۔ تم آؤ، اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنو، قرآن پاک کے پیغام کو سنو، تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بارش ہے جو برس رہی ہے، آؤ اور اس بارش کے اندر اپنے آپ کو بھگو لو، دیکھو تم کیسے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے،
سب کا مالک وہی ہے، سب کا آقا وہی ہے، سب پر اسی کا فیصلہ چلتا ہے، چاہے وہ زمین کا معاملہ ہو یا آسمان کا معاملہ ہو، زمین کے مخلوقات ہوں یا آسمان کے مخلوقات ہوں، یا ایسی دنیاؤں کی مخلوقات ہوں جن کو ہم نہیں جانتے، جو رب العالمین ہے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اسی کے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور بے شک وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بس وہی ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، ہر شے اس کی محتاج ہے، سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الحمید وہ ستودہ صفات ہے، وہ لائق ستائش ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ تمہارے شکر کے نذرانے اسی کے لیے ہوں، تمہاری زبان سے جو حمد کا اور شکر کا زمزمہ جاری ہو وہ اسی ایک اللہ کے لیے ہو۔ اس نے تم پر احسان کیا ہے، اس پوری کائنات پر احسان کیا ہے۔ تم ذرا اپنے شعور کی آنکھوں کو کھول کر دیکھو، اللہ کے اس انعامات کو پہچانو اور اس کے آگے جھک جاؤ، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اسی کو پکارو۔ وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اور رزق اسی کے پاس تلاش کرو، اسی سے مانگو، ہر چیز اسی سے طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پیروں کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، تسمہ حتی یصل شسع نعلہ اذا انقطع، اگر تمہارے جوتے کی ڈور اس کا تلا ٹوٹ جاتا ہے تو جوتے کا تسمہ بھی اسی سے طلب کرو، مانگو۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز لو اللہ سے لگاؤ، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسی کو پکارو، اسی کے آگے اپنا کلیجہ نکال کر رکھو، اسی کو آواز دو، اسی سے فریاد کرو، اسی سے التجا کرو، اسی کی حمد کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی حق ہے، اور باقی تم جس کو بھی پکار رہے ہو سب باطل ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔